جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و عرس مداری. یہ جو محفل ہے، اس محفل میں ہم سے بہتر آپ ہیں. وہ اس لیے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے تو تاریخ لی گئی ہے، دن لکھایا گیا ہے، ڈائری میں نوٹ کرایا گیا ہے، فون کر کر کے پوچھا گیا ہے کہاں پہنچے، کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. تو ہم نے تو زبان دی تھی، اس لیے آئے. آپ وقت نیند قربان کر کے اس بزم مصطفیٰ میں حاضر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں. ہمارا آنا مجبوری ہے، وعدہ کیا تھا اس لیے آئے. آپ اس لیے آئے ہو کہ آپ کا عشق رسول مصطفیٰ سے سچا ہے، آپ کی نسبتیں سچی ہیں، آپ کا تعلق مدینے والے سے بڑا گہرا ہے. آپ اس لیے آئے ہیں. تو عزیزوں، میں اکیلے نہیں بولتا، میں سامنے والوں کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی بولے تاکہ دونوں بولنے میں برابر کے شریک رہیں. تھوڑی تکلیف میں اٹھاؤں گا، تھوڑی آپ اٹھائیں گے، اور میرے ساتھ مل کے دیکھیے. میں نے ابھی آپ کی فضیلت بھی بیان کر دی، اب آپ کو بولنا پڑے گا کہ چلے حضور جب سوئے فلک 27 رجب شب معراج، جب نور والے مصطفیٰ نور والے جبریل کے ساتھ نور والی براق پر بیٹھ کر نوری سفر کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی یعنی نوروں کا منبع اور حقیقی نور مصطفیٰ کریم کے رب قدیر یعنی رب عز و جل کی بارگاہ میں ملنے کے لیے پہنچے. شاعر یہ کہتا ہے کہ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے ان کی چمک کشفت دجا بجمالہ. ارے وہ ہے سب سے حسین، کوئی اس میں شک، وہ ہے سب سے حسین. پیچھے جو کھڑے ہیں دھرنے پہ نہیں کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں کھڑے ہیں. وہ ہے سب سے حسین. میں نہیں کہہ رہا، راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ، صحابی رسول، کثیر الروایہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، تمام اہل سنت کی کتب کا مرکزی راوی کون؟ سیدنا ابو ہریرہ، عاشق مصطفیٰ، دریوزہ گلے مصطفیٰ، خوشا چینے دسترخوان مصطفیٰ، کبھی نبی کا جھوٹا دودھ پیے، کبھی نبی کے منہ کی مقدس کھجوریں کھائے، اور کبھی نبی کی بارگاہ میں آ کے کہے یا رسول اللہ میرا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ میں جو سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں. مدینے والے نے کہا ابو ہریرہ گھبرا مت، تو آیا ہے اس کے پاس جو طبیب کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو مسائلوں کو حل کرنے کے لیے آیا ہے. میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی. نبی نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھی. پڑھنے کے بعد چادر میں اپنا ہاتھ خالی کیا. ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں جب ہاتھ اٹھا تھا تو خالی، ہاتھ چادر میں آیا تو خالی، مگر یقین تھا کہ یہ مصطفیٰ ہے، محبوب خدا ہے، محبوب پروردگار ہے. مالک کائنات نے کل جہان کے حکم و اختیار کی کنجی انہی کے دست اقدس میں عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بیڑا پار، بیڑا پار، یا غوث، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. غور فرمائیے کہ ایسا خالی ہاتھ ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا. بخاری کتاب باب العلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ایسا خالی ہاتھ ڈالا کہ ابو ہریرہ چادر اٹھا سینے سے لگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ خالی چادر میں نے جس دوست سے سینے سے لگائی ہے اس کے بعد سے جو سنا کبھی بھولا نہیں. پہلے جو سنا تھا
کی برکت سے یاد آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں اے رچھولا کی سرزمین پہ آنے والے سنی مسلمانوں، جب خالی چادر کا یہ کمال ہے تو جب مصطفیٰ کی چادر میں علی بھی تھے، فاطمہ زہرا بھی تھے، حسین حسن بھی تھے، تو پھر اس چادر کی کمال کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. دمدار، دمدار حضور فاتح اجمیر. نعرہ تکبیر، مفتی شفیق القادری. میں یہی کہہ رہا ہوں جب ابو ہریرہ کو خالی چادر دی تو یہ عالم ہے. جس حسین کو اپنا لعاب دہن دیا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان جس اللہ. زہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ان کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان جس اللہ. علی مرتضیٰ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو تھوڑا سا آگے کھسک آئیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو محفل میں اپنے بھائی کو جگہ دے گا قیامت میں اس کی شفاعت کروں. اور دھیرے سے کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے. میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھ مل کے حضور شہزادہ حضور فاتح اجمیر حضرت علامہ ڈاکٹر انتخاب عالم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ عرس کی تیاریاں ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. آپ انہیں آرام سے نکل جانے دیجئے اور محفل میں تشریف رکھیے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ کے غیور مسلمانوں، ذرا اپنی توجہات اس طرف رہے. ایک بار ذرا مجمع مل کے بلند آواز سے سنیوں والا درود سنائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. دیکھیں توجہ آپ کی رہے بھائی. دیکھیں جی ادھر دیکھیں. سبحان اللہ. سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کیا کہا، میں اتنی دیر تک ہوں جب تک سید شجر علی صاحب قبلہ یہاں آتے نہیں تب تک آپ مجھے برداشت کرنا. ابھی کہا نا انتخاب عالم صاحب قبلہ نے کہ علماء کی بھی طرف توجہ دو. کیوں؟ وہ آپ کو قال اللہ قال رسول سناتا. شاعر کی شاعری بہت بلند ہے مگر جو بھی ہے اس کے اپنے دماغ کے تخیلات الفاظ اس کے ہیں. میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ مدینے والے کے ہیں. قریب پورا مجمع میرے ساتھ یہاں پہ جڑا رہے گا. عزیزان محترم، وہ ہے سب سے حسین، کوئی اس میں شک حسنت جمیع خصالہ. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے ان کی چمک چمک کشف الشجا بجمالہ. وہ ہے سب سے حسین. کتنے حسین؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کان الشمس یجری فی وجہی. نبی کا چہرہ دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے سورج مصطفیٰ کے چہرے میں رس کر رہا ہے. وہ ہے سب سے حسین، کوئی اس میں شک ہے نا. دیوبندی کہے میرے جیسا، تبلیغی کہے میرے جیسا، جماعت کا امیر معاذ اللہ کہے میرے جیسا، اہل حدیث کہے میرے جیسا، وہابی کہے میرے جیسا. میں ساری سنیت دیوبندیت کو کہہ رہا ہوں ادھر آ. ابو ہریرہ سے پوچھ، تیرے چہرے پہ کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا. نبی اگر لعاب دہن گرا دے جو ہاتھوں پہ لے کے سینے سے لگائے، اللہ بیمار کو شفا عطا کرے. خبیثوں کو شرم نہیں آتی، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. تو کہتا ہے نبی یہ تیرے جیسے. سن میرے آقا جس خچر پہ تشریف رکھے نام اس کا یہ ہے یعفور. آقا بیٹھے رہے، حضور کی مجلس چل رہی ہو، میرے نبی کو یاد آئے کہ مجھے میرے فلاں غلام کی ضرورت ہے، اس کو فلاں کام سونپنا ہے. یہاں نبی سوچتے تھے، وہاں یعفور نبی کا مبارک گدھا جس پہ سرکار سواری کر کے وہ نکل کر کے جاتا اور جانے کے بعد اس صحابی کے کنڈی کھٹکھٹاتا. صحابی دروازہ کھولتے، سامنے نبی کا مبارک گدھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ مصطفیٰ نے یاد فرمایا ہے. لیکن اس خچر سے نبی نے کہا نہیں
گدھا ہے، یہ نبی کی سواری ہے، مدینے والے کا جسم لگا ہے، میرے آقا سے جس شے کو نسبت ہو جائے خدا کی قسم وہ شے کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا 12 ربیع الاول تھی، پہلی صدی ہجری، میرے آقا مکہ سے نکل کے مدینے پہنچے۔ پیچھے والے ذرا خاموش ہو گئے، مجھے نہیں پتا، اگر میں شعر ہی نہیں مکمل کر پاؤں گا میرے دوستو تو میں آگے تقریر کیا کروں گا؟ تقریر سننا ہے تو جلدی کیجیے میں شعر کو مکمل کروں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا یمن کا، نام تھا اس کا تبع اول، مدینے سے گزرا۔ جب مدینے کی دھرتی پہ پہنچا، ابھی یہ مدینہ نہیں ہے، ابھی یہ یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے، درد کا گھر ہے، رنج کا گھر ہے، علم کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ اسے یثرب کہتے ہی اس لیے ہیں یہاں رہنے والے اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یثرب والو دل تھام کے بیٹھو، رب کا حبیب آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، کائنات کا طبیب آ رہا ہے۔ اب تب یہ یثرب ہے جس دن اس مٹی نے میرے آقا کے قدم چومے، اب یہ مدینہ ہوگا، دار الشفا ہوگا، درد کی دوا ہوگی، ہر رنجیدہ اور غمزدہ کے لیے یہاں کی مٹی ہمیشہ کے لیے مستعد حافظہ۔ سنت آپ سمجھے نہیں، یہ مدینے والے کا اعجاز ہے کہ جس مٹی میں بیماری ہو وہاں قدم رکھے تو مٹی میں شفا آ جائے۔ اور جب مدینے والے کا شہزادہ حسین ہے جس زمین پہ پہنچے اس کا نام ہے کرب و بلائن، مصیبتوں کی زمین۔ جب سے میرے آقا حسین مصیبتوں کی سرزمین پہ تشریف، آپ ادھر دیکھیے جی بے شک درود پاک پڑھیے اللہم